بات کرپشن پر ہونے والی تنقید کی نہیں، بات اس کو دیکھ کر اپنے ہونٹ سی لینے کے رویوں کی ہے۔ آخر ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک روشن سورج ہے جو ڈھل رہا ہے، ایک چمن ہے جو بیاباں میں تبدیل ہو رہا ہے، زمیندار بھوکا روٹی سے ناتا توڑ بیٹھا ہے، پیاسا سمندر کی لہروں کو منہ موڑ بیٹھا ہے۔ زمیندار آخر ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک اندھا خوف ہے جو سبزہ زار کو ویرانہ بنا گیا ہے۔ سوال منظر یہ ہے آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کون سے ایسا عنصر ہے جو ان تمام تر چیزوں کا باعث ہے؟ زمیندار سنو میں راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، میں تمہارے ظاہر کو تمہارے باطن سے ملانے لگا ہوں، میں بکھرے ہوئے سمندر کو خشکی پہ لانے لگا ہوں۔ سنو یہ عنصر کچھ اور نہیں بلکہ صرف محبت کے باطن میں چھپا ہوا وہ عنصر ہے جو محبت کی دیواروں کو پھرانتا ہوا تمہارے ظاہر پر آ کر چھا گیا ہے، اور اس عنصر کا نام بربادی ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے۔ غیر کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ بے لگام شہسوار، وطن عزیز کی فنا کو بقا کا نام دینے والے یہ غدار، یہ نام نہاد کرپٹ ترین بے وقت، یہ شاہین، یہ اقبال کا شاہین، کہ دیانتداری کی وجہ سے جس کے پاؤں کی خاک لازم تعظیم ملائک تھی، آج وہ بدیانتی کی بدولت سوریا کی بلندیوں سے گرائے جانے کے بعد بستی کی اس پاتال میں جا گیا ہے جہاں سے نکلنا فقط ناممکن نہیں بلکہ دیوانے کا خواب ہے۔ یہ اقبال کا شاہین، زبان جن کی کالی ہے، منہ میں جن کے گالی ہے، کان میں جن کے بالی ہے، ہر کام ان کا خیالی ہے، کرپشن کی بیماری میں پیدا ہونے والی جو کیڑے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ الراشی والمرتشی کہ اللہم فی النار کو پسے پش ڈال کر کل کی دوزخ سے بے خبر آج کی جنت کو پانے کی طلبگار یہ کس طرح سے کس منہ سے اپنے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں؟ زمیندار یہ کس منہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقوام بالا کی صف میں مارکارائی کرنے کے قابل ہے؟ جو چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں پر تیرے تخیل سے فضوتر ہے وہ نظارہ، اور تمام زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، سورجا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ زمیندار اپنے بدن کو سمیٹتے ہوئے جب میں افسران بالا کے محل کے سامنے سے گزرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ کرپشن کے پیسے سے یہاں پر پارٹیاں منائی جا رہی ہیں، یہاں پر جشن منائے جا رہے ہیں۔ زمیندار یہ دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گیا، میں اس محل کے اندر جا گھسا اور جا کر ان سے تقاضا کیا کہ کس چیز کی پارٹی ہے، کس چیز کا جشن مناتے ہو؟ اس بڑھیا کا جو 30 برس سے عدم کی راہی تکتی ہے، یا ان کا جن کا جسم بکے تو گھر میں روٹی پکتی ہے؟ اے افسران بالا، تمہاری کرپشن کی بدولت اس دیش کی اب وہ حالت ہے، دکھ روتے ہیں غم چلتا ہے، عامر بھی عزیز وطن میں اب جمہور کی کوکھ میں پلتا ہے، نہ روشنی کی کنڈے کھلتی ہے، نہ غم کا سورج ڈھلتا ہے، نہ سوال کبھی کوئی پوچھا ہے، نہ جواب کوئی ہی ملتا ہے، نہ زندگی کی شان ہوتی ہے، نہ غریب کا پہیہ چلتا ہے۔ تم کس کا جشن مناتے ہو؟ آئے کس کے گیت سناتے ہو؟ اس دوست کا جو تقسیم ہوا، ارے اس تن کا جو دو نیم ہوا، تم کس کے گیت سناتے ہو؟ زمیندار بہانہ فقط ایک ہے کہ کرپشن آج کے دور کی میراث ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا۔ ہمارے گھر کے چولہے کرپشن کے بغیر نہیں چلتے، وقت زوال کا ہے۔ زمیندار جب میں یہ سنتا ہوں تو مجھے کہنے دیجئے کہ کیا ان کا زوال اس گھر کے زوال سے بڑا ہے جہاں خواب، خیال، تمنائیں جسم کے ساتھ خاک ہوئی، یا اس گھر سے جہاں پر معصوم حسینائیں، یا اس گھر سے جہاں معصوم حسینائیں حاکم وقت کی پوشاک ہوئی؟ زمیندار کیا ان کا زوال اس گھر کے زوال سے بڑا ہے جہاں صبح بندہ مزدور حق حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے تو سورج اس کو دیکھ کر آنسو بہاتا ہے؟ زمیندار جب وہ شام کو گھر واپس آتا ہے تو اس کی ستم ظریفی کو دیکھتے ہوئے چاند شبنم کے آنسو روتا ہے۔ زمیندار کیا ان کا زوال اس گھر کے زوال سے بڑا ہے جہاں پر والد اپنے بچوں کو سڑک کنارے لیے بیٹھا ہے اور برائے فروخت کے نعرے لگا رہا ہے؟ زمیندار کیا ان کا زوال اس گھر کے زوال سے بڑا ہے جہاں پر ماں اپنے شیرخوار بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اور اس لیے کیونکہ وہ دودھ پلا ہی نہیں سکتی؟ زمیندار غربت بنی مذاق ہے، غریب کا گردہ چاند ہے، عادل بھی اب تو صفاق ہے،
وہ بے ضمیر ہے زمانے میں حکمراں ہو کر، بیچ بدعنوانی کا فصل بے سکونی کی، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر، میں تو شرمندہ ہوں